بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. ناظرین، دنیا میں ایسا ملک شاید ہی کوئی ہو کہ جس میں کوئی تحریک نہ چلی ہو. تحریک تب چلتی ہے جب موسٹلی ہسٹری میں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ تحریک تب چلتی ہے کہ جب حکومت کے خلاف کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں یا مختلف لوگ اس صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ اختلاف ہو حکومت کے کچھ قوانین کے ساتھ، کچھ پالیسیز کے ساتھ. اور ایسی ہی ایک تحریک چل پڑی تھی پاکستان میں چند سال پہلے پی ٹی ایم کے نام سے. آپ لوگوں نے ضرور جو ہے نا مختلف نیوز چینل پہ سنا ہوگا کہ منظور پشتین جو پی ٹی ایم لیڈر ہے اس کو کے پی حکومت نے حراست میں لے لیا ہے. آج کے اس ویڈیو میں ایک تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ منظور پشتین کی جو ریالٹی ہے وہ شیئر کریں گے کہ اصل میں منظور پشتین ہے کون اور اس کے پیچھے کون سی لوبی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے. سیکنڈلی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے شاہ رخ خان نے ایک عجیب سا بیان دیا ہے ایک پروگرام میں. ناظرین، ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. منظور پشتین جنوبی وزیرستان میں ایک سکول ٹیچر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. سکول ٹیچر جو بھی ہو، جس علاقے کا بھی ہو، جس کاسٹ کا بھی ہو، جس مذہب کا بھی ہو، ہمارے لیے انتہائی رسپیکٹیبل ہوتا ہے اور رسپیکٹیبل ہونا بھی چاہیے. کیونکہ دنیا کی تاریخ میں جو ہے نا یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور یہ حقیقت پہ مبنی بھی ہے کہ یہی ٹیچرز اس ملک کے لیے معمار پیدا کرتا ہے. اس ملک کا مستقبل اصل میں اس ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ایک ٹیچر کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام منظور پشتین رکھ دیا جاتا ہے. منظور پشتین اپنی ابتدائی تعلیم اے پی ایس آرمی پبلک سکول بنو سے حاصل کرتا ہے. یہ انتہائی غور طلب بات ہے کہ منظور پشتین کی ابتدائی تعلیم آرمی کے سکول میں ہی ہوئی ہے. آرمی کے سکول میں ہی جو ہے نا اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد گومل یونیورسٹی سے منظور پشتین نے گومل یونیورسٹی سے ماسٹر کیا. گومل یونیورسٹی میں دوران تعلیم جو وزیرستان یا ٹرائبل اسٹوڈنٹس تھے ان لوگوں نے ایک تنظیم بنائی تھی اور اس کی صدارت 2 سال تک منظور پشتین نے کی. اٹس مینس کہ جو منظور پشتین کے اندر جو لیڈری کے جرمز تھے وہ پیدا ہو گئے تھے گومل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی. جب گومل یونیورسٹی سے وہ فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد منظور پشتین کیونکہ جو ٹرائبل ایریا ہے اسپیشلی جو وزیرستان ہے اور وزیرستان میں پھر اسپیشلی جو جنوبی وزیرستان ہے اس میں دہشت گردی جو ہو رہی تھی اور دہشت گرد جو مختلف تنظیمیں تھے ان لوگوں نے کچھ ہب بنائے ہوئے تھے جنوبی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان اور کچھ اور علاقوں سے وہ پورے پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے. پاکستان آرمی نے جب دہشت گردوں کے خلاف طالبان کے خلاف جب ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، حکومت پاکستان اور پاکستان آرمی نے جب فیصلہ کیا طالبان کے خلاف ایکشن لینے کا تو جنوبی وزیرستان میں پاکستان آرمی نے کامیاب آپریشنز بھی کیے. سینکڑوں ہزاروں طالبان کو ادھر اریسٹ بھی کیا. اریسٹ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تعداد میں طالبان کو مارا بھی. آپریشن چلتا رہا اور اس آپریشن کی وجہ سے پورے پاکستان میں الحمدللہ امن آ گیا اور اب آلموسٹ امن ہے. جو جنوبی وزیرستان کے لوگ تھے وہ مائیگریٹ ہو گئے تھے. حکومت نے آرمی نے جو عام لوگ تھے جو صحیح لوگ تھے اس کو مائیگریٹ کرا دیا تھا بنو کوہاٹ اور ان علاقوں میں اور باقاعدہ جو ہے نا ایک مخصوص جگہ ان کو دی تھی اور ہر قسم کی فیسلٹیز ان کو مل رہی تھی. جب بھی کسی جگہ پہ آپریشن ہوتا ہے، کسی بھی علاقے میں جب آپریشن ہوتا ہے یا جنگ ہوتی ہے تو ضروری بات ہے کہ ادھر جو کچھ ایسی کیجویلٹیز بھی ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ کسی جگہ پہ جو ہے نا انڈر گراؤنڈ مائننگ جو ہے نا کی ہوگی جس کی وجہ سے عام گاڑی ٹکرائی ہوگی اور عام لوگ اس میں فوت ہو گئے ہوں گے یا اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے. منظور پشتین نے ایک موومنٹ شروع کی جو صرف وزیرستان کے لیے تھی، وزیرستان کے لوگوں کے لیے تھی. وزیر
قوم جو ہے وہ انتہائی نڈر، انتہائی بہادر اور انتہائی دیندار قوم ہے، اور باپردہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یہ ایک سوچ اپنے ذہن میں بٹھا گئے تھے کہ ہمارے مختلف چیک پوسٹوں پہ جو ہے نا ہمارے فیمیلز کی بے حرمتی ہوتی ہے چیکنگ کے دوران۔ منظور پشتین نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک موومنٹ شروع کر دی کہ جو مائننگ ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ ساتھ میں ان کا ایک اور مطالبہ سامنے آیا تھا کہ جو مسنگ افراد ہیں، تھرڈ، ان لوگوں کا جو ایک چیک پوسٹ ہے اس پہ جو وزیرستان کے لوگ ہیں ان کی جو بے حرمتی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں یا ایسا تھا نہیں۔ چیکنگ کے دوران ضروری بات ہے کہ ایک جنگ زدہ علاقے سے جب کوئی گاڑی آتی ہے تو پاکستان فورسز، وہ آرمی ہو، پولیس ہو، باقی ہو، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ چیکنگ کرے تاکہ پورے ملک کو جو ہے نا تباہی سے بچایا جا سکے۔ تو یہ تین جو ہے نا ان کے مطالبے سامنے آ گئے تھے۔ سٹارٹ میں ان کے مطالبے کافی حد تک جائز بھی تھے۔ بدقسمتی تھی یا جو ہے نا منظور پشتین کے لیے گڈ لک تھی کہ کراچی میں راؤ انوار کے ہاتھوں نقیب مسعود ایک پٹھان کا مرڈر ہوتا ہے۔ جو راؤ انوار ہے اس نے پولیس کسٹڈی میں یا جو پولیس مقابلہ جعلی ہے اس میں کافی لوگوں کو اس سے پہلے بھی قتل کیا تھا۔ تو جب نقیب مسعود کا قتل ہوتا ہے تو اس کو ایک موقع ہاتھ آ جاتا ہے اور منظور پشتین اسلام آباد میں 10 دن تک جو ہے نا مسعود قبیلے کے ساتھ، وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، دھرنا دیتا ہے اور اپنے موومنٹ کو، اپنے تحریک کو وزیرستان کے لوگوں کی تحریک سے بڑھا کر پشتون قومی موومنٹ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس وقت تک تو حالات بالکل کنٹرول میں تھے، لیکن جب آلریڈی پاکستان دشمن لوگوں نے، پاکستان دشمن ممالک نے جب دیکھا کہ منظور پشتین جو ہے نا بہت زیادہ ابھر کے سامنے آیا ہے، تو اس کے بعد ایک تو دشمن ممالک نے، پاکستان کے دشمن لوگ جو اندرونی ملک ہے، ان لوگوں نے بھی منظور پشتین کے ساتھ رابطے کرنے شروع کر دیے۔ منظور پشتین کے ساتھ رابطوں کے بعد منظور پشتین اور اس کے جو رائٹ لیفٹ لوگ تھے، ان لوگوں کے جو مختلف ایسے مطالبے جو کہ کسی بھی صورت جائز نہیں تھے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ایک تو منظور پشتین جو راہ انڈین ایجنسی اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہو گیا، جو NDS ہے افغانستان کی ایجنسی، اس کے ساتھ جو ہے نا اس نے روابط استوار کرنا شروع کر لیے۔ باقاعدہ آن ریکارڈ ہے کہ افغانستان میں جو انڈیا کی ایمبیسی ہے، جو قونصلیٹ ہے، ادھر باقاعدہ اس کا آنا جانا چلتا رہا۔ آخر اس کا کون رشتہ دار تھا جو کہ افغانستان میں انڈین قونصلیٹ میں ملازم تھا، جس سے ملنے کے لیے جاتا تھا؟ یہ چیز بھی آن ریکارڈ ہے کہ NDS سے اور را کی طرف سے ان کو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی رہی، وہ فنڈنگ بھی آن ریکارڈ ہے۔ طاہر داوڑ صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے افغانستان میں، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ افغانی حکومت پاکستانی حکومت کو طاہر داوڑ SP کی ڈیڈ باڈی نہیں دیتے، بلکہ وہ کل عام سر عام پوری دنیا کو سناتے ہیں کہ ہم اگر یہ ڈیڈ باڈی دیں گے تو ہم منظور پشتین کو دیں گے یا PTM لیڈرز کو دیں گے۔ یہ ایسی کچھ ایکٹیویٹیز ان لوگوں کے بیچ میں چھل پڑی تھی کہ ایون یہاں تک کہ جو پاکستان کے اندر پاکستان مخالف لوگ ہیں، جن کا جھکاؤ افغانستان اور انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے، ان کے ساتھ بھی منظور پشتین کے روابط بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ کل جب منظور پشتین کو اریسٹ کر دیا گیا تو اشرف غنی کا ٹویٹ میں نے پڑھا۔ اشرف غنی کا آخر پاکستان میں کیا عمل دخل ہے؟ اشرف غنی کون ہوتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں عمل دخل دینے والے کہ کس کو اریسٹ کیا، کیوں اریسٹ کیا اور کس طرح اریسٹ کیا؟ لیکن اس نے ٹویٹ میں جو ہے نا بہت دکھ کا اظہار کیا ہے کہ پاکستانی حکومت نے جو منظور پشتین ہے اس کو کیوں اریسٹ کیا ہے۔ جب بھی منظور پشتین یا PTM پہ تھوڑا سا پاکستانی حکومت کی طرف سے دباؤ آیا ہے تو انڈیا اور افغانستان کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ کل انڈین میڈیا نے باقاعدہ بریکنگ نیوز کے طور پر جو ہے نا یہ خبر چلائی ہے کہ منظور پشتین کو اریسٹ کر دیا گیا ہے۔
انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں وہی چلے گا جو پاکستان کا آئین چاہے گا، وہی چلے گا جو پاکستان کی حکومت اور پاکستان آرمی، پاکستان کے باقی فورسز آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا چاہے گی۔ خواہ کوئی پاکستانی ہو یا اوورسیز ہو، کوئی بھی غیر ملکی ہو، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی سا بھی قدم اٹھائے۔ دوسرے ناظرین، شاہ رخ خان نے جو ہے نا ایک بیان دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں کہ جب بیٹی مجھ سے کوشچن کرتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم نہ ہندو ہے نہ مسلمان، بلکہ ہم ہندوستانی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے شاہ رخ خان کو ایک مسلمان ہونے کے ہوتے ہوئے بھی ایسا بیان دینا، اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ مسلمان کے سر پہ جب تلوار لٹک رہی ہوتی ہے اور اس کا سر کٹنے والا ہوتا ہے، اس وقت بھی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ لیکن شاہ رخ خان صرف پیسوں کی لالچ میں آ کر، کیونکہ انڈیا میں ایک بہت بڑی تحریک چلی ہے، انڈیا عنقریب ٹوٹنے والا ہے۔ مودی جو ایک انتہائی بڑا ڈکٹیٹر ابھر کے سامنے آیا ہے، ہٹلر 2 جو سامنے آیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے جو ابھی نئی جو چینجنگ کی ہے، قانون میں جو ترمیم کی ہے، جس سے جتنے بھی مائنورٹیز ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں، اسپیشلی مسلمز۔ ایسے موقع پہ شاہ رخ خان کا یہ بیان آنا انتہائی افسوسناک ہے۔ حکومت پاکستان سے میری دلی ریکویسٹ ہے کہ اسپیشلی انڈین موویز تو بند کرنے چاہیے، لیکن اسپیشلی شاہ رخ خان کے جتنے بھی موویز ہیں اس پہ ٹوٹلی پابندی لگا دینی چاہیے پاکستان میں، کہ وہ اس کی موویز جو ہے نا پاکستان میں نہ چل سکے۔ کیونکہ جو بندہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہنا اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی سا بھی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، شکریہ۔